کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے باوجود شیطان کے ہتھے چڑھ کے لوگ اپنی نظریات کو، اپنی محبت کو دین کا رنگ دے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں، بس ان کے لیے ان کے اعمال سنور چکے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کو لوگ اس اعتبار سے بھی مس یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں، آپ کسی کو نہ بتائیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ پہ آگے جا کے پتہ لگ جائے گا۔ یہ وہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دعوت کے باوجود اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا، کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کیا مطلب دن تو فیصلہ ہو ہی جائے گا نا۔ اس کا یہ مطلب کب ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا ہے، یہ دعوت نہیں کرنی، یہ رزلٹ نہیں ہے اس میں سے۔ یعنی دعوت کرنے کے بعد ٹینشن نہیں لینی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے نا آپ نے کسی کو سمجھانا نہیں، اسے آگے جا کے پتہ چل جائے گا، سرکار آگے پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہاں یہ لگ نو پیچھے لے آؤ تو یہ تمہیں پتہ لگے گا، اہلا پتہ لگے گا۔ اگر قیامت والے دن قادیانیوں کو یہ پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو ان کو یہ پتہ لگنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا؟ اگر بریلویوں کو قیامت والے دن یہ پتہ چلا کہ انہوں نے مکے مدینے کے نام پر سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں اتاری، اور وہ بیچارے اسے مدینہ شریف ہی سمجھتے رہے، تو ان کو یہ چیز فائدہ دے گی؟ دیوبندیوں کو اگر قیامت والے دن جا کے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، گنگو شریف، ہاں گنگوئی کے تھے جہاں سے، یہ گنگو شریف والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو ویسے اب میری ویڈیوز کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے دنیا کا کوئی دیوبندی نہیں بچا کہ جسے میاں کا نہ پتہ چلا ہو، اس کے باوجود بھی نہ ان کو پتہ چلے۔ اور یہ میں نے یقین کریں ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ہمارے پاس آخری حال ہے، جس طرح پاکستان انڈیا کو کہتا ہے نا ہم فوج میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر الٹیمیٹلی کچھ ہوا تو ہم نے چلا دینا ایٹم بم، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ یہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے کہ نہ یہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ حدیث کو مان رہے ہیں، پھر ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ ہم کریں یہ کہ جن بابوں کی وجہ سے قرآن حدیث نہیں مان رہے نا، بابے مکاؤ۔ اور بابے مکانے کا طریقہ یہ ہے کہ بابوں نے جو بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، اتنے بڑے بلنڈر کہ یہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بابوں کی وہ کرامات نہیں بیان کر سکتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے ان کی تعلیمات شیئر نہیں کر سکتے، وہ ایسی شیئر کریں کہ ان کے بچے پوچھیں کہ بابا جی کیوں نہ لگے رہے ہو جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ بزرگوں سے اعتماد، جیسے یہ بزرگوں کی جو آکاش بیل اترے گی نا، تو آپ دیکھیں یہ درخت کس طرح پھلے پھولے گا۔ یہ بیل اکھاڑنی پڑے گی، بیل اکھاڑنے کے لیے بھائی ہمارے ہاتھ تو جو بھی ہتھیار آئے گا ہم نے یوز کر دینا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہتھیار ایسا یوز ہوا ہے۔ اچھا مجھ سے پہلے بھی اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بندے نے یہ ہتھیار یوز کیا ہوا ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کون ہے؟ احمد بریلوی صاحب یار، جی ہاں، 100 سال پہلے اینی جی انہوں نے سامول اور مین لکھ کے پوری دیوبندیت فیل کر دی تھی۔ ایک بندے نے اتنا بڑا مدرسہ جن کے ہزاروں علماء اور ان کی پبلک، ایک بندے نے انہیں فیل کر دیا ہے۔ اس سامول اور مین میں انہوں نے 5 گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر کے فتوے لگائے اور پبلک کو یہ پڑھا دیا یہ گستاخ رسول ہیں، اور تسی جو مرضی کر لو، دیوبندی بریلویوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے۔ میں نے خیر اس کو پھر ریورس انجینئرنگ کی ہے کہ پھر کسی کو نہیں، یعنی یہ فارمولہ وہاں سے میں نے لیا ہے، چوری نہیں کیا سرکار، چوری تو ہوتا ہے وہ اگر وہ تو پوری دنیا میں پھیلا کے گئے ہیں، میں نے اس میں زیادہ اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو ایک سفسٹیکیٹڈ فارم میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے، تو جن کا فارمولہ تھا ان کو بھی ختم کیا، ٹھیک ہے، ان کے مخالفین کو بھی، ان کے حامیوں کو بھی، اور ان سب لوگوں کو بتایا کہ میرے بھائی یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آؤ قرآن و سنت کی طرف۔ لیکن گالی نہیں دی ہے، اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے سرکار، دیوبندی نہیں کبھی اعلیٰ حضرت کہتے، اہل حدیث نہیں کبھی اعلیٰ حضرت کہتے، ٹھیک ہے۔ وہ تو انہوں نے تو کتاب لکھ دی رضا خانی مذہب، ہم نے احترام بھی رکھا پیار محبت کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے امت کے ساتھ کیا کیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی گاڑی قسم کی اللہ کی، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ گیا،
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی پہ وہ معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے ہیں۔ اب یہ بلیک میلنگ کی انتہا ہے نا، اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے قرآن سورۃ العنکبوت میں، معجزہ تو اب آنا کوئی نہیں ہے، تو بار بار وہ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، آ جاتا معجزہ تو اسی مان لیتے، جیسا کہ ادھر بھی لوگ کہتے ہیں جی دکھا دو کتنے لکھا ہے مان لیں گے، لیکن آپ جب ان کو دکھا بھی دیتے ہیں نہیں مانتے۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اسے کہو کہ میرے بھائی آپ اصول پہلے طے کرو، اگر آپ نے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ اپنی سزا تجویز کریں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں لکھے ہی نہیں ہوئے گا، ان کو یار سپوز نہیں لکھے ہویا پھر تو تسی بری، اگر لکھے ہویا پھر کیا کرو گے؟ تو کئی لوگ دعوت قبول بھی کر لیتے ہیں۔ 100 پہ محنت کریں ایک آدھ دانا تو نکل ہی آتا ہے۔ ہون جیڑی فضا ہے اللہ فضل نال 50-50 دی پرسنٹیج ہو گئی ہے، پڑھے لکھے طبقے میں تو 100 پہ محنت کریں تو 98 نکل آتا ہے۔ اور آپ سچائی کی طاقت دیکھیں، دنیا میں ایسا کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہو اور لوگ اسے قبول کر لیں؟ ابھی تو ہوتا ہے آپ گھیر گار کے لوگ لے کے جاتے ہیں، کسی کو رائے ونڈ لے کے، کسی کو کہ دین کا کام ہو رہا ہے، پازیٹو تعارف کے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، تو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ کون سی دعوت ہے کہ جس کا تعارف ہو رہا ہے کہ اینو نہیں سننا ہے بڑا گمراہ ہے، اور جڑا سنتا ہے وہ اپنے بابے نو چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ سچائی ہے۔ لہٰذا یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اکیلے بھی سچائی کے لیے کھڑے ہونا وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور دشمنی کے باوجود بھی کوئی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا دعوت کے حوالے سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی نازل ہوگی ہوتی ہم ضرور ایمان لے آتے ہیں۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے نا کہاں سے ایمان لانا تھا، یہ تو صرف ڈکوسلا ہے ان کا۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور اس حوالے سے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ یا نشانی آ بھی گئی تب بھی ایمان نہ لے کر آئیں۔ ظاہر مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ چلو یار اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس معاملے میں لینیٹ ہو کے معجزہ دکھائی دے، ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ نہیں لائیں گے، پھر بھی اللہ تو مستقبل کو جانتا ہے۔ یعنی ول آف گاڈ جو ہے وہ اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کیا چیز دکھانی ہے کیا چیز نہیں دکھانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ہیں اس کے بعد کیا سارے ایمان لے آئے تھے؟ نہیں۔ قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، صالح علیہ السلام سے اونٹنی نکلی تب بھی ایمان نہیں لے کے آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لانا تھا۔ تو فرق تو نہیں پڑتا۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال